بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان محمود غزنوی 10ویں صدی عیسوی میں غزنی کا بہادر بادشاہ تھا۔ محمود غزنوی نے اپنے دور میں غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند شہر میں تبدیل کر دیا۔ محمود غزنوی کی وسیع سلطنت میں موجودہ مکمل افغانستان، ایران اور پاکستان اور شمال مغربی بھارت شامل تھا۔ ناظرین، محمود غزنوی تاریخ اسلامی کا پہلا بادشاہ تھا جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم سلطان محمود غزنوی کے انصاف کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک دن دربار لگا ہوا تھا اور سلطان محمود غزنوی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سوالی دربار میں اپنی فریاد لے کر حاضر ہوا۔ اس آدمی نے سلطان کو سلام کیا اور اپنی فریاد سنائی اور کہا، سلطان محمود غزنوی، میں آپ کے ہوتے ہوئے لٹ گیا۔ اس آدمی نے اپنا مسئلہ سنانا شروع کیا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک نہایت ہی غریب کسان ہوں۔ میں محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ مجھے کسی کام کے سلسلے میں سفر پر جانا پڑا۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی ایک تھیلی میں باندھ کر آپ کے وزیر کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دی۔ میں نے تھیلی کو اچھے سے سلائی کیا اور آپ کے وزیر کے پاس رکھ دی۔ آپ کا وزیر میرا اچھا جاننے والا دوست بھی رہا ہے۔ میں نے اسے جاتے ہوئے فریاد کی کہ یہ میری ساری عمر کی جمع پونجی ہے، مہربانی فرما کر اس کا خیال رکھیے گا۔ میں سفر سے واپس آ کر آپ سے واپس لے لوں گا۔ اس وزیر نے مجھے یقین دلایا کہ یہ آپ کی امانت ہے اور یہ امانت کے طور پر ہی میرے پاس رہے گی۔ جب تم سفر سے واپس آؤ تو مجھ سے لے لینا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سفر پر نکل گیا۔ میں پورے 1 ماہ بعد واپس آیا اور اس سے اپنی امانت واپس لینے پہنچ گیا۔ سلام کے بعد اس نے میری امانت مجھے واپس کر دی۔ جب میں نے گھر آ کر وہ تھیلی کھولی تو اس میں ہیرے جواہرات کی بجائے کھوٹے سکے موجود تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ تمام جواہرات کھوٹے سکے کیسے ہو گئے۔ میں یہ دیکھ کر بھی بڑا حیران ہوا کہ میں نے جیسے تھیلی سلائی کی تھی وہ بالکل ویسی ہی تھی، لیکن اس میں ہیرے جواہرات کی بجائے کھوٹے سکے تھے۔ بادشاہ سلامت، میری مدد کیجیے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میری ساری عمر کی جمع پونجی اسی تھیلی میں تھی۔ اگر مجھے اس تھیلی میں موجود جواہرات واپس نہ ملے تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پاؤں گا۔ سلطان محمود غزنوی نے پورا واقعہ غور سے سنا اور اس آدمی سے کہا، تم جاؤ اور جب تمہیں بلایا جائے تم واپس آ جانا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ سلطان نے اپنا خنجر نکالا اور جس تخت پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس تخت کے گدے کو پھاڑ دیا اور اعلان کیا کہ دربار 3 دن کے لیے بند رہے گا اور اس دربار میں سوائے صفائی کرنے والے کے کوئی دربار میں داخل نہیں ہوگا، اور اعلان کرتے ہی دربار مکھر کر دیا۔ اب دربار میں صرف صفائی کرنے والا ہی آ سکتا تھا۔ جب صفائی کرنے والا دربار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی کے تخت کا گدا پھٹا ہوا ہے۔ اس نے یہ دیکھتے ہی شور مچایا، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے سارا الزام اس پر آ جاتا، جس سے اسے دربار سے نکالا تو جاتا ہی، ساتھ ہی نوکری بھی جاتی۔ اس کا شور سن کر کچھ وزیر دربار میں آ گئے۔ صفائی والے نے بادشاہ سلامت کا تخت وزیروں کو دکھایا۔ وزیروں نے کہا، اگر بادشاہ نے اپنے تخت کی یہ حالت دیکھی تو وہ تمام وزیروں کو دربار سے نکال دے گا۔ وزیروں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے علاقے کے سب سے ماہر رفوگر کو بلایا تاکہ وہ گدے کو اسی طرح رفو کر دے جس طرح وہ پہلے تھا۔ علاقے کے سب سے ماہر رفوگر احمد نامی شخص کو دربار میں بلایا گیا اور اس نے گدے کو ایسے رفو کیا کہ یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پہلے پھٹا ہوا تھا۔ 3 دن کے بعد جب دربار دوبارہ لگا، جب سلطان محمود غزنوی تخت پر آ کر بیٹھا تو اس نے دیکھا گدا رفو ہو چکا ہے اور ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے پہلے یہ پھٹا ہوا تھا ہی نہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے وزیروں کو بلایا اور ان سے اس بارے میں دریافت کیا۔ وزیروں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ سلطان نے وزیروں سے کہا کہ یہ گدا میں نے خود پھاڑا تھا، اب مجھے تمام بات صحیح بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ سلطان کے پوچھنے پر وزیروں نے تمام بات صحیح بتا دی۔ سلطان نے اس رفوگر کو بلایا جس نے گدے کو رفو کیا تھا۔ سلطان کے حکم کے مطابق رفوگر کو بلایا گیا تو سلطان نے وہ غریب کسان والی تھیلی اس کے سامنے رکھی اور پوچھا، کیا تم نے اس تھیلی کو رفو کیا ہے؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، جی بادشاہ سلامت، اس کو میں نے ہی رفو کیا تھا۔ آپ کا ایک وزیر یہ تھیلی میرے پاس لے کر آیا اور مجھ سے کہا
اس میں سے ہیرے جواہرات نکال کر کھوٹے سکے بھر دو اور اس طرح سے رفو کرنا کہ یہ کہیں سے پھٹی ہوئی محسوس نہ ہو۔ اس کام کے لیے مجھے حصہ بھی دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا اب تم جا سکتے ہو۔ آپ نے اسی وقت وزیر کو بلایا جس کے پاس کسان نے ہیرے جواہرات کی وہ تھیلی رکھوائی ہوئی تھی۔ سلطان محمود نے وزیر سے اس تھیلی کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر نے اس تھیلی کے بارے میں بتایا کہ میرا ایک دوست اسے میرے پاس رکھ کر گیا تھا اور میں نے اسے واپس کر دی، لیکن یہ نہ تو کہیں سے پھٹی ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ میں نے اسے ویسے ہی واپس کی تھی جیسی اس نے امانت کے طور پر میرے پاس رکھی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے وزیر سے کہا اب تو میں تم سے اکیلے میں پوچھ رہا ہوں، تم مجھے سچ سچ بتا دو، وگرنہ میں صبح دربار میں تم سے پوچھوں گا، پھر تم کو دربار سے بھی نکالا جائے گا اور تم سے وزارت بھی چھین لی جائے گی۔ لیکن وہ وزیر اب بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ جب صبح دربار لگا تو سلطان محمود غزنوی نے کسان کو بلا بھیجا اور رفوگر کو بھی بلا بھیجا۔ رفوگر کو دیکھ کر وزیر کے اوسان خطا ہو گئے۔ پھر سلطان کے کہنے پر رفوگر نے تمام حقیقت دربار میں بیان کر دی۔ وزیر کو مجبوراً وہ تمام ہیرے جواہرات کسان کو واپس کرنے پڑے۔ سلطان محمود غزنوی نے اسی وقت وزیر سے وزارت چھین لی اور دربار سے بھی نکال دیا۔ کسان سلطان کی اس انصاف پر بڑا خوش ہوا۔ ناظرین، یہ وہ وزیر تھا جب اس کے پاس وزارت تھی تو یہ جب گلی محلوں سے گزرتا تو لوگ اسے سلام کرتے، اس کی عزت کرتے، لیکن جب اس کی وزارت چھن گئی تو لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور لوگ اسے چور چور کہہ کر پکارتے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، عزت دینے والا بھی اللہ اور عزت لینے والا بھی اللہ ہے۔ آپ لالچ میں آنے کی بجائے جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں خوش رہنے سے آپ کی عزت برقرار رہے گی، اور عزت دار رہنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔